السلام علیکم. ہم اس لیکچر میں بچوں کی جو ٹول کٹ ہے اس کو کنٹینیوسلی ڈیولپ کریں گے. ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے فوکس تو کرنا ہے آن چینجز آف اسٹیٹ، لیکن اس سے پیشتر کے بچے میننگ فلی اس کو اسٹڈی کر سکیں اور سمجھ سکیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ اسکلز ہیں اور میجرمنٹس کی ایبلٹیز ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں. اور ہم نے اس کو نام دیا کہ جی ہم ان کے ٹول کٹ جو ہے بچوں کی وہ کمپائل کر رہے ہیں. اس ٹول کٹ کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ بچوں نے ٹیمپریچر میجر کرنا سیکھا، تھرمامیٹرز کا استعمال سیکھا اور دیکھا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. اب جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں بچوں نے ایک تو گرافنگ سیکھنی ہے اور پھر انہوں نے ٹائم میجرمنٹ سیکھنی ہے اسٹاپ واچ کے ساتھ. اب اس سے پیشتر کہ میں ذرا ڈیٹیل میں جاؤں کہ بچے جو اب اگلا لیسن ہے اس میں جو گرافنگ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز اور لرننگ آبجیکٹیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں تھوڑا سا وقت اس پہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسکل ہے گرافنگ کی وہ ہم 5th گریڈ میں کیوں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اب عام طور پہ ہمارے جو کریکولا کا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سبجیکٹس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے. میتھمیٹکس ہے تو وہ علیحدہ بچے پڑھ رہے ہیں، سائنس ہے تو وہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں. اب میتھمیٹکس جو ہے وہ سائنس کی لینگویج بھی ہوتی ہے اور بہت سارے جو میتھمیٹیکل ٹولز ہیں وہ بڑے پاورفل کمیونیکیشن ٹولز بھی ہیں جس میں کہ گرافنگ شامل ہے. اب آج کل کی دنیا میں جب کہ ہم کہتے ہیں جی دس از دی انفارمیشن ایج، جو ڈیٹا ہینڈلنگ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ نہ صرف کہ سائنسز میں ہوگا اور بھی سبجیکٹس میں جہاں کہ آپ کوئی سرویز کر رہے ہیں یا تجربے کر رہے ہیں اور ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں، لیکن وہ میتھمیٹکس کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ برانچ ہے. تو ہم نے ڈیٹا ہینڈلنگ پہ اب فوکس کرنا ہے کہ اچھا بچے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ گرافس کی فارم میں ہے. اور آج کل کا آپ اگر میتھ کریکولا دیکھیں تو کنڈرگارٹن سے یعنی کچی جماعت سے بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیٹا ہینڈلنگ، جو کہ ایک مشکل سا لفظ لگتا ہے، اتنی چھوٹی جماعت کے بچے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن بچے جو ڈیٹا ان کی عام زندگی کا حصہ ہوتا ہے اس کو مختلف فارمز میں ریپرزینٹ کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ سارا جو پروسیس ہے بچوں کا شروع ہو جاتا ہے کچی جماعت سے. اور یہ ایک برانچ ہے سیڈلی which is rather neglected. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گرافنگ پہ اس پوائنٹ آف ویو سے فوکس کریں کہ اٹس اے ویری پاورفل وے آف ریپرزینٹنگ ڈیٹا اور ہم اس سے کیا انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا ایک اوور ویو آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم گرافس کی بات کرتے ہیں تو گرافس جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. We are just going to go through a few types of graphs with you and then show you samples کہ اچھا جی کچی جماعت سے بچے ان گرافس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ایک قسم کا گراف جو بچے انکاؤنٹر کرتے ہیں ان دی ارلیسٹ گریڈس اور پھر وہ گرافس جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں ایون ایز ایڈلٹس، ان کو ہم کہتے ہیں پکٹوگرافس. پکٹوگرافس کا ہم ابھی آپ کو سیمپل دکھاتے ہیں. ان میں ٹپکلی ہم جیسے کہتے ہیں آئیکنز. اب آئیکنز کی جو زبان ہے آپ فیملیئر ہیں کمپیوٹرز کی وجہ سے، جہاں کوئی آپ نے تصویریں یا چھوٹے سے سمبلز آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ آتے ہیں ہم ان کو بھی آئیکنز کہتے ہیں. تو اسی طرح پکٹوگرافس میں بھی آپ نے کوئی سمبلز یا کوئی تصویر آپ چوز کرتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کوئی کوانٹٹی آف ڈیٹا اور پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہے. تو ابھی ہم آپ کو اس کا ایک سیمپل دکھائیں گے بھی پکٹوگرافس کا.
سو ایک طریقہ تو ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کا یہ ہے، اینڈ یہ عام طور پہ یوزفل ہوتا ہے جب آپ کے پاس لارج کوانٹیٹیز آف ڈیٹا ہوں۔ پھر بار گرافس ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہے ڈیٹا ریپرزینٹ کرنے کا، جس میں کہ آپ کے پاس سیٹس ہوتے ہیں ڈیٹا کے، اور آپ نے ان کو کالمز کی فارم میں یا بارز کی فارم میں یا آپ روز بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پھر سرکل گرافس یا پائی چارٹس ہوتی ہیں، جس میں کہ بیسکلی آپ نے ایک پائی یا سرکل بنایا ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک پورا ایک ہول ہوتا ہے جس کے کہ آپ نے مختلف حصے کیے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو مختلف سلائسز آف دا پائی دے آر اے سرٹن پرسنٹیج آف دا ہول۔ اور یہ چیزیں ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں کامنلی جب آپ کی بجٹ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں اچھا جی پھر اب نیشنل بجٹ جو ہے وہ ٹپکلی پائی چارٹس کی فارم میں آتا ہے کہ جی اچھا کتنے پرسنٹ ایلوکیشن ہو رہی ہے ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو، ڈیفینس کو، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ ہم چیزیں شروع کرتے ہیں ان ایلیمنٹری اسکول اینڈ پرائمری اسکول، اینڈ دے ہیو یوزفلنس ان آر ایڈلٹ لائفس۔ اینڈ فائنلی جو ہم آپ کے ساتھ گراف شیئر کرنا چاہتے ہیں اور جو کہ بچے کنسٹرکٹ کریں گے، وہ لائن گرافس ہیں، جو کہ آپ عام طور پہ اس کیس میں آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہوتا، لیکن یو ہیو اے ڈیٹا وچ کین چینج کنٹینیوسلی، اور آپ پھر اس کو پوائنٹس کی فارم میں پلاٹ کر کے اور کنیکٹ کر کے اور لائنز بناتے ہیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ تھوڑے سے سیمپلز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ہم آپ کو ایک پکٹوگراف کا سیمپل دکھا رہے ہیں جو کہ کچیاں پہلی جماعت میں بچے جو ہیں ان کو انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو یہ تو خیر بہت سمپل پکٹوگرافس ہیں، جس میں بڑا آبویس ہے کہ کار کی تصویر ہے تو وہ ایک گاڑی ریپرزینٹ کر رہی ہے، اینڈ چلڈرن جسٹ لرن کہ اچھا دیر آر 3 کارز، ایک بس ہے، پھر وہ ٹرائسیکل بنی ہوئی ہے، پھر ایک باقاعدہ بچے کی تصویر ہے۔ تو وہ جو کہ ایک ہر تصویر یا اس میں جو آئیکن ہے وہ ایک چیز ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ سو بچے ایسے گراف کو دیکھ کے ایک تو ایکچوئل کاؤنٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہیں، پر پھر ان کا ایک موازنہ یا کمپیریزن کرتے ہیں۔ دے کین امیڈیٹلی ٹیل کہ اچھا جی the children who are walking more than the children who are on the cycle. یا they can immediately tell کہ اچھا جی the number of cars are more than a bus. So اس کا جو انالیسز ہے دیکھتے ہی آپ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا جی جو بچے کھڑے ہیں یا واک کر رہے ہیں، how many more are they than the children who are on a bike. So اس قسم کی انٹرپریٹیشنز ہم شروع کر دیتے ہیں with very young children, ages 5 to 6 years old. اب ایک اور ہم آپ کو پکٹوگراف کا سیمپل دے رہے ہیں جو کہ ہم شاید یہ تیسری جماعت کے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو اسپورٹس ہیں جو کہ تیسری جماعت کے بچے کھیلتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور جو آئیکن یا سمبل استعمال کیا گیا ہے ٹو ریپرزینٹ دا نمبر آف اسٹوڈنٹس، وہ ایک فٹ بال ہے، اور ہر فٹ بال 10 اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، وچ از ناٹ سرپرائزنگ، لیکن اب کیونکہ ہر فٹ بال 10 اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہ 6 فٹ بالز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 60 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ باقی اسپورٹس کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ کتنے بچے ہاکی کھیل رہے ہیں، کتنے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کتنے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سو اس سٹیج پہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایک تو انٹرپریٹ کریں پکٹوگرافس کو، اور پھر ہم تھوڑی سی ان کی ٹریننگ 3rd 4th گریڈ میں پھر شروع کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پکٹوگرافس کو ایکچوئل سرویز کر کے تو اسٹرکچر کریں۔ تو ایز یو کین سی کہ اصل میں پکٹوگرافس کی جو یوزفلنیس ہے وہ یہ ہے when your icon or symbol can represent large quantities. ویژولی بھی بڑا اٹریکٹیو ہے، اور آپ آسانی سے اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں بار گرافس میں، جس میں کہ ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک گنا چنا، ہم کہتے ہیں جی ڈسکریٹ سیٹس ہوتے ہیں ڈیٹا کے، اور ہم دیکھتے ہیں
کہ اچھا جی ان کا انالیسس کرتے ہیں بائی ریپرزینٹنگ دم کوانٹٹی آف ایچ ٹائپ آف ڈیٹا ان ٹرمز آف کالمز اور بارز. اب آپ اس بار گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بار گراف ہے بچوں کے فیوریٹ اینیملس کا. تو یہ بھی آپ کوئی پہلی دوسری جماعت میں کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سو وی ہیو 4 ٹائپس آف اینیملس، جس میں ہمارے پاس ایک کتا ہے، ایک مچھلی ہے، ایک بلی ہے، ایک بکری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کتنے بچوں کو کون سا جانور پسند ہے. سو یو کین امیجیٹلی ٹیل کہ جی اچھا اس جماعت میں جو فیوریٹ جانور ہے وہ جو ہے وہ بکری ہے. تو اور باقیوں کا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا جی کتنے بچے بکری کو پسند کرتے ہیں، کتنے بچے کتے کو پسند کرتے ہیں، مچھلی کو پسند کرتے ہیں وغیرہ. سو they're all, you can immediately see کہ instead of just writing things down or numbers down, you can represent data in this particular form. So here's another example of bar graphs جس میں کہ اور یہ آپ ایکچوئل سروے اپنی کلاس میں بھی کر سکتے ہیں کہ جی بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے فیوریٹ کلرز کیا ہیں، اور پھر وہ خود یہ بار گراف بنائیں جس میں کہ ذرا اسکیل جو ہے یعنی جو نمبرز آپ کے ورٹیکل آپ کی جو ایکسس یا لائن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ان 5، تو اس کو زیادہ سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی کون سے which is the most favorite color, which is the least favorite color. And again we have a small set of classes or categories جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے. In this case the number of students that like a particular color. Then I'm quickly showing you a circle graph or a pie chart which is just telling us کہ جی okay جو بچے ہیں جب وہ اسکول آتے ہیں تو وہ کن طریقوں سے اسکول آتے ہیں. گاڑی پہ کون سے بچے آتے ہیں، بس پہ کون سے آتے ہیں، چل کے کون سے آتے ہیں، ٹیکسی کون سے لیتے ہیں، سائیکل پہ کون سے آتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک پوری کلاس کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی what percentage of children or what fraction of children جو ہیں come by bus, what fraction come by car. We can easily see that most of them come by bus. We can easily tell that a quarter of the children come by car کیونکہ وہ exactly quarter of a circle ہے. And finally جس پہ کہ ہم فوکس کریں گے اپنے یہ 2 lessons میں that is representing data using line graphs. تو اس میں یہی ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جی اور بچے بھی ایکچولی کریں گے اس طرح کہ جی آپ نے ٹیمپریچر میجرمنٹس لیے ہیں ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. obviously their time is going to be limited to within their class period. تو یہ آپ کو ایک ٹیمپریچر دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی مری کا کیا ٹیمپریچر تھا ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم آف دا ایئر. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں جی ورٹیکل ایکسس جو لائن نیچے سے اوپر جاتی ہے وہاں ٹیمپریچر ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، اور جو ہمارا ہارزونٹل ایکسس ہے جو لیفٹ ٹو رائٹ لائن جا رہی ہے وہاں ٹائم ریپرزینٹ کیا جائے گا. اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، آپ صرف دیکھ رہے ہیں اور آپ خود کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی لائن گراف کے کیا فوائد ہوتے ہیں. بٹ یوزلی جب ہم نے دیکھنا ہو کہ کوئی بھی جو کوانٹٹی ہے وہ ٹائم کے ساتھ کیسے ویری کرتی ہے تو a line graph is a very powerful way of being able to see that. And as you can see کہ ہم پھر مختلف سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ وہ انفارمیشن اپنے گراف سے لے سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم نے انٹروڈکشن کرایا آپ کو کہ there are different ways of graphing data and depending on the type of data you have to select the best way of representing your data. So this is an aside. You may say کہ اچھا جی we are doing science and you're talking about math. اس لیے because math and science are very very closely integrated. Math جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں to communicate in the sciences. So یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے اوور ویو دیا کیونکہ I would like to encourage you کہ آپ اگر نہیں کر رہے تو you need to include data handling and
presentation as part of your teaching in your classrooms. اچھا جی, اس لیسن میں ہم نے گرافنگ کا آغاز کرنا ہے, اور کیونکہ ایونچولی ہم چاہتے ہیں کہ جی بچے ٹیمپریچر کو میجر کریں with time, and therefore جیسے ہم نے آپ کو وہ لائن گراف دکھایا where you've plotted temperature as a with time, تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے لائن گرافس کو بنانا سیکھیں. تو یہ جو لیسن ہے, ہم کیونکہ بیسک سے شروع ہو رہے ہیں, تو بچے اس لیے جو ایک جسے ہم گراف پیپر کہتے ہیں یا ہم اس کو کوآرڈینیٹ گرافنگ کہتے ہیں, کہ بچے یہ سیکھیں گے پہلے تو یہ کہ جی گراف پیپر کی شکل کیا ہوتی ہے, اور پھر وہ سیکھیں گے کہ اچھا اس پہ ہم اگر کوئی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں تو ہم ان کی کیسے نشاندہی کرتے ہیں, اور ہم ان کو کیسے پھر پلاٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے, وہ یہ سیکھیں گے تو وہ اگلے مرحلے پہ جائیں گے کہ جی اچھا ان کو اگر ڈیٹا دیا ہوا ہے آف ٹیمپریچر میجرمنٹس ود ٹائم, تو وہ اس کو پلاٹ کر کے اور ایک لائن گراف بنا سکیں. سو وی آر اسٹارٹنگ فرام دا ویری بیسکس, اینڈ یہ بیسکس ہی ہیں جو ایونچولی پھر ان کی یہ اسکل ڈیولپ ہوگی کہ they will learn to plot line graphs, and which is going to be a very important representational and communication skill, representing your data and communicating it in the form of graphs to your peers for interpreting and analyzing your findings. So یہاں کے جو learning objectives ہیں وہ بڑے specific ہیں, اور وہ ہم نے آپ کو آؤٹ لائن کر دیے ہیں کہ پہلے تو وہ گراف پیپر سے شروع ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ایک گریڈ یا جالی ہے انٹرسیکٹنگ ورٹیکل اور ہاریزونٹل لائنس کی, اور پھر یہ کہ جی اس جالی میں ہم دو لائنس ایک ورٹیکل اور ہاریزونٹل سلیکٹ کرتے ہیں یوزلی ایٹ دی ایج آف یور گراف پیپر, جنہیں کہ ہم ایک اسپیشل نام دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایکسیز ہیں, vertical and horizontal, or we give a specialized name, we say they are the coordinate axes. اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اچھا پھر ہم ان کو نمبر کیسے کرتے ہیں, اور فائنلی وہ یہ سیکھیں گے کہ اچھا اگر ایسی گریڈ یا جالی پہ ایک پوائنٹ ہو تو آپ اس کی کیسے نشاندہی کرتے ہیں, and you represent those points by pair of numbers, جسے ہم کہتے ہیں the ordered pairs of numbers, اور وہ سیکھیں گے کہ وہ کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اسکلس وہ یہی سیکھیں گے کہ they will identify the coordinates of a point, یعنی کہ پوائنٹ کو ہم کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں by an ordered pair, and then if they are given those ordered pairs of coordinates they will learn to plot the point, and in the process they will extend their representational and communication skills. So اس میں materials تو basically ہم نے ان کو ایک collection دی ہوئی ہے of worksheets for them to practice on, because practice and practice will develop those skills. So first we do it collectively in class, and then they continue to practice on their worksheets. اور پوری کلاس کے لیے ہم نے 2 بڑی شیٹس گراف پیپر کی لی, جس میں کہ ہم کلیکٹیولی پھر جو پہلے وہ جو پوائنٹس ہیں ہم ان کے کوآرڈینیٹس کو بچے جب آئیڈینٹیفائی کریں گے تو وہ شیئر کریں گے, وہاں بنائیں گے, اور پھر بچے جب پوائنٹس پلاٹ کریں گے تو وی ول انکریج دیم ٹو کم اینڈ پلاٹ دا پوائنٹس آن دا گراف پیپر in the class. And as always, we will have a chart where we will record all the new words the children are learning, کیونکہ اب انہوں نے 5-6 ذرا بھاری بھرکم لفظ سیکھنے ہیں اور ان کو ریوزٹ کرنا ہے. So there's not much preparation, just get the graph papers ready in the class and your word bank chart جو ہے that is set up. So now we are going to take you into the classroom as we begin the process of teaching children how to identify a grid and how to identify points on a grid. So chaliye, let's go into the classroom. Okay kids, ab we are carrying on from yesterday. We are just developing our tools that we will need
to explore changes of state. ठीक है ना? कल हमने temperature measurements करनी सीखी, आज भी हमने एक worksheet पे काम किया and we talked about that. And what we are also going to be doing when we are exploring changes of state is that we are going to be making graphs. And making graphs is a very important skill in science. It's a very important way of putting information down. It's one of the ways in which we can put information down and share it with other people. So it's very important that we learn how to do that. अच्छा, अब ग्राफ्स को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका जो हम शुरू इस तरह करते हैं कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है ना, जो आपके सामने भी है, हाँ, ग्राफ पेपर की शक्ल ये होती है. अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं. हाँ, यू हैव वर्टिकल लाइंस, यानी लाइंस गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लॉट्स ऑफ देम, वर्टिकल लाइंस गोइंग टॉप टू बॉटम, and then you have horizontal lines going from left to right. तो जब ऐसी बहुत सारी lines हम बना लें और ये छोटे छोटे equal size के डिब्बों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाए, तो ऐसी चीज़ को हम एक स्पेशल नाम देते हैं. हम इसे कहते हैं ग्राफ पेपर है, और फिर हम कहते हैं कि जी ये एक ग्रिड बन गई है, एक ग्रिड बन गई है हमारी लाइंस की. ये जो इस किस्म की चीज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हम जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं कि एक ये ग्रिड बन गई है. ठीक है जी. अच्छा, तो जब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पे होता है कि अच्छा जी इस ग्रिड पे हमने इंफॉर्मेशन को कैसे नोट डाउन करना है. उसके लिए जो हम सबसे पहले बात सीखेंगे वो ये है कि हम इस ग्रिड में जहाँ दो लाइनें मिलती हैं, वहाँ हर दो लाइनें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक पॉइंट होता है. हाँ, जैसे आपकी ग्रिड्स में भी पॉइंट्स बने हुए हैं ना. हाँ, अच्छा, इस पहले सेगमेंट में देखा आपने कि हमने बच्चों का तारुफ एक ग्राफ पेपर या ग्रिड से करवाया है. सो आपने गौर करना है कि अच्छा जी हम केयरफुली स्टेप बाय स्टेप किस तरह उनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ये इस किस्म के ग्राफ पेपर्स या ग्रिड्स को इनकाउंटर नहीं किया. सो एक तो उनके वर्ड बैंक में भी इस लफ्ज़ का इजाफा हो गया और जिसको हम रिविज़िट करेंगे, और फिर हमने बड़ी केयरफुली उनको समझाया कि जी वो एक जो नेटवर्क है इंटरसेक्टिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का. सो अब आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है. और ये वर्टिकल लाइन है. इन लाइंस को मैं भी एक ये लंबी लाइन ऐसे इस पे बना रही हूँ ताकि आपको नजर आए. और ये वर्टिकल लाइन है और ये लाइन ऐसे बनी हुई है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. अच्छा, तो इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सिस. एक कोई ऐसी लंबी लाइन एक्सिस है, ये भी एक्सिस है. तो सिंगुलर जो होता है वो एक्सिस होता है, और प्लूरल जो होता है अगर दो लाइनें हैं तो उन्हें एक्सीज कहते हैं. तो इनको अभी कंफ्यूज नहीं होना, वो लफ्ज़ हम देखेंगे. मैं एक नाम लिखने लगी हूँ, आपको अजीब सा लगेगा. इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट axes, yani one of them is also a coordinate axis and this is also a coordinate axis. अच्छा, so दोनों तरफ आप देखेंगे कि numbers लिखे हुए हैं. हाँ, do you notice that? So, well, say from here we have 0, then you have 1, 2, वो जो बड़े squares हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We can keep going. आपके 13, 14 क्योंकि मेरे ज़्यादा हैं. इसी तरह यहाँ भी ये 0 है, इधर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? All right.
اب یہ جو نیکسٹ اسٹیپ تھا اس میں ہم نے ایکسس کی انٹروڈکشن کروائی بچوں کے ساتھ, باقاعدہ ڈرا کر کے کہ اچھا جی دو یہ پیئرز آف لائنز جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, 2 لائنز 1 پیئر آف لائنز ہاریزونٹل اور ورٹیکل ہیں, اور ہم نے نام بھی ان کو ہاریزونٹل اور ورٹیکل ایکسس دیا, ورٹیکل گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن, ہاریزونٹل لیفٹ اینڈ رائٹ, اور پھر ہم نے اس کی نمبرنگ کی. سو دا چلڈرن ور ایبل ٹو پک دیٹ اپ کہ اچھا جی ایک جو بڑا اسکوائر ہے پھر ہم اس کو 1 کی قیمت دیتے ہیں, پھر 2, so we are counting in 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 along the horizontal axis and counting in ones along the vertical axis, and the children are joining in, they are curious, they are interested کہ ہو کیا رہا ہے. So first stage, introduce the grid as a network of intersecting vertical and horizontal lines, and wherever these lines intersect, they will intersect at a point, then move on to the axes. Now let's go to the third stage. اچھا تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر ہم یہاں کوئی بھی پوائنٹ اس گریڈ پہ یا گراف پیپر پہ, گریڈ اب سمجھ آ گیا نا کہ یہ جالی ہے, گریڈ ایک اسینشلی جالی ہے, جالی تو سب نے دیکھی ہوئی ہے نا, وہ جالی کی طرح کی ہے نا یہ, تو اس کو ہم جالی, گریڈ کو جالی بھی کہتے ہیں. تو اس گریڈ پہ اگر میں نے کوئی پوائنٹ میں ایک اگر بناتی ہوں, فار ایگزامپل میں نے یہ پوائنٹ بنا دیا اس گریڈ پہ, ہاں, تو میں کہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کے گھر جانا ہو تو آپ مجھے پھر اس کا ایڈریس بتاتے ہو کہ جی میرا یہ ایڈریس ہے, آئی لیو آن سے 9 فیل روڈ, لاہور کنٹونمنٹ, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے اس کے ڈائریکشنز بھی دے دیتے ہو, پر آپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کا ایڈریس چاہیے. اسی طرح اگر اس گریڈ پہ مجھے یہ پوائنٹ اگر میں نے بنایا تو اس پوائنٹ کا بھی کوئی ایڈریس ہے, تو اس پوائنٹ کا ایڈریس کیا ہے, وہ کیسے ہم بتاتے ہیں کہ یہ پوائنٹ کہاں ہے گریڈ پہ, کہ ہم کہتے ہیں اچھا پہلے میں اپنے ہاریزونٹل ایکسس پہ دیکھوں کہ اگر میں نیچے جاؤں سیدھا ایسے تو یہ 3 ہے, ہاں سب دیکھ رہے ہیں, اوکے. سو واٹ آئی ڈو از I take a bracket, and I first put 3 there. So 3 is always, if I go down vertically below it and see کہ horizontal axis پہ کہاں کاٹتا ہے, وہ 3 ہے, ٹھیک ہے. Then I see کہ یہ 3 ہے, اور اب میں دیکھوں گی کہ vertical axis پہ وہ axis یہ لائن ہے, vertical ہے, اور یہ کیا ہے, 7 ہے, everybody agrees, تو I will write that as 7. تو میں بریکٹس میں 2 نمبرز لکھوں گی. پہلا نمبر لکھوں گی وہ جو کہ اگر میں نیچے جاؤں بالکل سیدھا اور دیکھوں کہ ہاریزونٹل ایکسس پہ کیا ہے, اور دوسرا جو ورٹیکل ایکسس پہ ہے. Points P address on this grid is this pair of numbers. ان ایک پیئر ہی ہے نا نمبرز کا, 2 پیئرز ہیں, اور اس کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں ordered pair. ordered pair کیوں کہتے ہیں, why do you think we call it an ordered pair? Because it is always in this order. The number first on the horizontal axis always comes first, and the number on the vertical axis always comes after. Are you with me? Yes. تو وہ ایک آرڈر ہو گیا نا کہ کس آرڈر میں ہم نے لکھا ہے, پہلے وہ جو کہ ہاریزونٹل ایکسس پہ نمبر ہے, اور پھر جو ورٹیکل ایکسس پہ ہے. This is why we call it a ordered pair. اور اس کا ایک اور جو مشکل نام ہے, پھر وہ کوآرڈینیٹ ایکسس سمجھ آ جاتا ہے اس کا, اور we call it the coordinates of a point. Coordinates of a point means telling me what this ordered
pair is, what this ordered pair is. Those are what, when I say, so you will keep reviewing this. Coordinates are of a point are the ordered pair that helps me see where the point is on the grid. Okay. अच्छा जी, एक दफ़ा एक्सिस की नंबर हो गई, तो इस थर्ड स्टेज पे फिर हमने एक पॉइंट बनाया ग्राफ पे, और हम आपको स्लाइड पे भी दिखा रहे हैं कि हमने एक पॉइंट P आइडेंटिफाई किया, और फिर उनसे पूछा कि अच्छा, एक हमने जैसे कहते हैं एनालॉजी, एक कंपैरिजन किया कि अगर हमने किसी घर को लोकेट करना हो तो हमें फिर उसका एड्रेस चाहिए है, तो उसी तरह अगर एक पॉइंट है ग्रिड पे तो हमें उसका भी एड्रेस मालूम करना ज़रूरी है. तो हमने वो पॉइंट बनाया और फिर उनको समझाया कि अच्छा, अब हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करते हैं और देखते हैं कि जी इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन ड्रॉप करें टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो वो कहाँ काटती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो वो 3 पे काटती है. तो हमने ब्रैकेट बना के पहले 3 लिखा, फिर एक कॉमा डाला, और फिर देखा कि उसी पॉइंट P से हम फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें या वी ड्रॉप अ लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और देखते हैं कि वो वर्टिकल एक्सिस को कहाँ काटती है, तो वो 7 पे है. So an easy way of course to do that is to move along the horizontal axis until we are directly below the point, and that we know is 3, and then we move up the point and then see अच्छा के अच्छा ये कहाँ intersect कर रहा है, जो यहाँ से इसको horizontal line हम निकालेंगे with the vertical axis. तो हमने demonstrate किया कि ये जो point P है इसका जो address है वो क्या है, और ये कि इस एड्रेस का फिर एक स्पेशल नाम होता है जिसे कि हम कहते हैं ordered pair, because it is a pair of numbers in a particular order. जो horizontal axis पे distance move हुआ है वो हमेशा पहले आता है, और जो vertical axis पे as you move up और जो corresponding distance move होता है वो हमेशा बाद में आता है. So we move from grid to axes, to numbering the axes, then we consider a point and explain to them how we establish the address of that point on the grid. Let's keep moving. Now in front of you, आपके सामने जो grids, आपको 2 grids दी गई हैं, grid 1 and grid 2. So what I would like you to do, and we will share that. पहली grid 1 सब देखें, you got your pencils out? Yes. Okay. वहाँ एक पहले एक point है जिसको मैंने कहा हुआ है A. अब just raise your hands. A के what is the ordered pair or coordinates of the point A? Can you tell me what they are? 1. Because if I go up, it will be 1. So you can write that down there. It's 1 1. कि ये 1 1 है. कोई मुझे बताएगा कि B के coordinates क्या हैं? हाँ. 7. पहला नंबर B का होगा 7 और दूसरा 2. So फिर से बताओ बेटा. 7. हाँ. B के पहला जो है कोऑर्डिनेट वो 7 है जो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और दूसरा क्या है 2, because that is the coordinate on the vertical axis. के जी B जो है अगर हम इस तरह देखें कि vertical axis के ये पॉइंट कहाँ है तो वो 2 पे है. 7 2. 7 first on the horizontal axis and 2 on the vertical axis. Okay, now let's go to C. Let's go to C. Sorry, C is here.
This is C. Just let me make them big. C is here. Okay. अपने देखो C और फिर लिखते जाओ. Okay. I need, आप बताओ C क्या है? पहले क्या नंबर आएगा? 8. C में पहले नंबर 8 आएगा. सब मुत्तफिक हैं? Yes. और दूसरा नंबर क्या आएगा? 3. 3. So the coordinates of the point C are 8, 3. And keep writing it down on your graph as well. Okay. Now let's go to D. Let's go to D. Okay. What are the coordinates of D? 4. 4. Okay. Because that's 4. The horizontal axis, the number on the horizontal axis is 4 and The vertical axis is 4. okay. Does everybody agree? Yes. Okay. Then let's move on to E. Let's move on to E. E. अच्छा. E के कोई बताए coordinates क्या हैं? आप बताओ E के coordinates क्या हैं? 1. पहला coordinate 1 है और दूसरा क्या है? 5. Does everybody agree? Yes. Okay, now let's move fast. Let's go to F. F पे आ गए ना? F के coordinates मुझे कोई और बच्चा बताए, आप बताएं F के क्या हैं? 6. F के कोड पहला है नंबर 6, कोऑर्डिनेट 6 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 6. Does everybody agree? Yes. Okay. And then let's go to G. G. Okay. Let's go to G. Okay. Now, okay. All right. जो हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब है उन्हें अभी क्लैरिटी नहीं है. So then we have to ask them. Okay. आप बताओ ये क्या है G के? 11 है पहला वाला और दूसरा 7. अच्छा, फिर अब हमारा हो गया H हो गया. H is here. ओके बेटा आप बताओ मुझे, आप बताओ H का क्या है कोऑर्डिनेट्स, देख के बताओ. पहले वाला 4 है और दूसरा 8 है. Excellent. Now has everybody understood how we tell the coordinates of a point? Okay. Then on your second graph, please write down the coordinates of all the points. Then write them down quickly and then I'll ask you what they are. Okay? Second graph. Graph 2. उनके coordinates लिख लो और फिर मुझे बताना. हमने बच्चों की जो उन्हें वर्कशीट्स की कलेक्शन दी, उनमें जो हमने उनको पहली वर्कशीट दी उसमें उनके 2 ग्रेड्स बनी हुई हैं उनकी वर्कशीट्स में, और दोनों पे पॉइंट्स बने हुए हैं. हमने ए से लेके वी लेबल्ड दीज पॉइंट्स, गिवन देम नेम्स. तो एक ग्रेड पे हमने कैपिटल लेटर्स के साथ ए से एच तक पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, और दूसरी ग्रेड पे इन लोअर केस लेटर्स. तो जो पहली ग्रिड पे जो पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं वो फिर हम कलेक्टिवली, आपने देखा कि क्लास में हमने बच्चों को बारी बारी कहा कि वो इन पॉइंट्स का जो एड्रेस है या जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट्स को, उनको आइडेंटिफाई करें. एंड आई हेल्प द चिल्ड्रन अलोंग बार बार कि अच्छा जी हर पॉइंट के केस में पहले उंगली के साथ देखो कि अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव करना है, देन यू हैव टू मूव अप एंड सी के वर्टिकल डिस्टेंस कितना मूव करना है. और आप देख रहे हैं कि जी बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो एक तो इस तरह डेवलप होता है, और वो फिर बड़ी क्लियरली यू ऑल्सो कैन नो एज अ टीचर कि अच्छा आर दे नाउ टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स identifying the coordinates of these points, or as we call them the ordered pairs that are the address of each of these points.
So you can see that that ability is clearly developing as children identify the ordered pairs associated with each point. So وہ ایک دفعہ جب یہ ہم نے collectively identify کر لیا کلاس میں, تو پھر ہم نے کلاس میں انہیں کہا کہ اچھا اب جو دوسری گریڈ دی ہوئی ہے جس پہ کہ اسی طرح کے پوائنٹس بٹ ناٹ آن دا سیم لوکیشنز بنے ہوئے ہیں, اب آپ اس کی جو ہیں کوآرڈینیٹس یا جو کوآرڈینیٹس اس آرڈرڈ پیئرز کا ایک نام کوآرڈینیٹس بھی ہوتا ہے, جیسے ہم نے کیا ہے فلم سیگمنٹ میں, کہ آپ وہ آئیڈینٹیفائی کریں. اور بچے جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اس پروسیس میں انگیج ہو گئے ہیں, بیکاز دیو گاٹن اے ہینڈل آن اٹ, انہیں کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. Raise your hands and tell me who are the people who finished. Okay, everybody has finished and I'm going to ask the people especially who haven't had a chance to speak. Okay, بیٹا A کے مجھے coordinates بتاؤ. A کے کیا coordinates ہیں؟ 4 ہاں 1 4 1. Everybody agrees? Yes. Very quickly. اچھا بیٹا آپ مجھے بتاؤ B کے coordinates بتاؤ کیا ہیں؟ میم 10 ہاں and 2. ایکسلنٹ. اچھا اور لوگ ریز کریں ہینڈس. اوکے ہو آئی ہیونٹ آسکڈ. اوکے سی کے کوآرڈینیٹس بتائیں. ہاں ویری کوئکلی ٹیل می واٹ آر دا کوآرڈینیٹس آف سی. 2 and second 3. ایکسلنٹ. اوکے ریز یور ہینڈس فار ڈی کے کوآرڈینیٹس. آپ ہاں ڈی کے کوآرڈینیٹس بتاؤ مجھے. 5 اور 5. Everybody agrees? Yes. Excellent. Raise your hands. E کے coordinates? 11 and second was 6. Second was 6. Excellent. Now I'm going to read out. اب ہم الٹ کریں گے. ابھی تو میں نے points آپ کے لیے بنائے ہوئے تھے نا, اور آپ نے ان کے coordinates مجھے بتائے. اب میں آپ کو coordinates یہاں لکھوں گی اور آپ پہلے والے گراف پہ پوائنٹس پلاٹ کریں گے, وہ پوائنٹس بنائیں گے. آر یو ود می؟ اوکے ویری گڈ. بچوں نے جو پھر پوائنٹس پلاٹ کیے اپنی دوسری گریڈ پہ, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیئر کر رہے ہیں, اور انہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا جی اب یہ اسٹیج جو تھی اسٹیج 1 جس میں کہ آپ نے آپ کو پوائنٹس دیے گئے تھے آن دا گریڈ, اور آپ نے پھر یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ آرڈرڈ پیئرز یا کوآرڈینیٹس کیا ہیں جو کہ ان پوائنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ان کا ایڈریس بتاتے ہیں. تو اب انہیں کہا گیا کہ جی اب ہم الٹ چیز کریں گے کہ اب آپ کو کوآرڈینیٹس دیے جائیں گے یا آرڈرڈ پیئرز دیے جائیں گے, اور پھر آپ وہ پوائنٹس پلاٹ کریں گے آن دا گراف اور آن دا گریڈ. اور وہ جو گریڈ ہم نے کلاس روم میں بورڈ پہ چسپاں کی ہوئی ہے اس پہ کلیکٹیولی ہم یہ پلاٹنگ کریں گے. تو لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ ڈاؤن ویری کوئکلی, آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ ڈاؤن. So let's call that A, and you can call them, you can give them the same names. Can everybody see those points? ہم جلدی نہیں ڈال رہے because this is very important that you plot your points correctly. Very, very important. So that's why I don't want to rush you. All done? Yes. Okay. Okay.
All right. Okay. Let's just keep on doing it. Keep on doing it. But we'll start. Okay. जिस बच्चे से अभी तक मैंने कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं मुझे दिया या अच्छा so हम 3 लोग रह गए हैं who've not had a chance. You've had a chance, but you'll get a chance again. But let's finish the first round and then we'll start repeating again. Okay. आओ बेटा. Why don't you come here. Come इधर आओ और यहाँ इधर हाँ मुझे ये जो A वाला पॉइंट है ये बना दो इस पे हाँ एक A जो है ना ये जो है ये बना के दिखाओ. Does everybody agree with her? A is 0. पहले 0 आता है ना. हाँ okay. So all right, I'm just asking, does everybody agree with her? So this is 0 on the horizontal axis and on the vertical axis it's 9. So does everybody agree with her that that's A? Yeah. No? Just जो disagree कर रहा है वो बताए कि वो क्या है. Come on the board if you're disagreeing. पहले जो हमेशा जो पहला पॉइंट होता है पहला नंबर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला नंबर है. ठीक है वो 0 है और ये वर्टिकल एक्सिस वाला नंबर है. तो ये 0 तो यहीं आ जाता है और फिर हमने 9 ऊपर जाना है. ये मैंने जान के दिया था. समझ आ रही है कि 0 तो यहीं हो गया ना उसके आगे तो नहीं हम कहीं जा सकते ना. हाँ देखो ना ये जो 4 1 है फॉर एग्जाम्पल हम 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं और फिर 1 ऊपर चले जाते हैं. अब ये जो 0 हॉरिजॉन्टल पे यहाँ तो हम कहीं जा ही नहीं रहे ना. हम तो 0 पे रुके हुए हैं और फिर हम ऊपर चले गए हैं. सो एक्सेलेंट, वेल डन, गुड जॉब. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट A here because that's A and this was a difficult one. So you've done a very good job. Excellent. Okay. अब अपने बच्चों को एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दी हम स्लाइड में भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि अब वो जाके और बोर्ड पे जो ग्राफ पेपर लगा है उस पर प्लॉट करें. एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन कि जो पहला पॉइंट हमने बच्चों को कहा प्लॉट करने को 0 9 जो था दैट वाज गिवन डिलिबरेटली बिकॉज वो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि अच्छा फिर हम 0 को कैसे प्लॉट करें. एंड एज यू सीन इन द सेगमेंट कि इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू देम कि अच्छा जी अब अगर 0 है द फर्स्ट नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज 0 दैट मीन्स कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 पे ही रुक गए हैं और आप आगे नहीं जा सकते. सो यू कैन ओनली गो अप. And the other way around, if it was 9 0, then you can't go up the vertical axis and you can only move 9 squares along the horizontal axis. And another thing I would like you to see is that one is encouraging कि सारे बच्चे जो हैं वो participate करें. ये एक बहुत important चीज़ होती है जो कि हमें बार बार मद्देनज़र रखनी पड़ती है कि we don't just focus on a few children. So let's just see the final segment of this plotting process as they complete these points and then we will move on to the next lesson. Now does everybody understand it? क्योंकि मुझे लगता है कुछ समझ आई है ये बात कि नहीं आई? Okay, all right. Okay, now और कौन था जिसकी अभी बारी नहीं आई? आपकी आ गई. अब बड़ी truthfully बता. आओ आप आओ. Plot B है. ये B अब प्लॉट करके इधर दिखाना है. B प्लॉट करके B ये है 8 and 3. 8 along there here, yes, and then going up 3. So very good. First you walk along the horizontal axis. You walked how many steps here? 1 2 3 8 here, and then you've gone up 3. तो इसको जरा बड़ा करके दिखाएं और यहाँ B लिख भी दो. Excellent. और B के हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं 8 and 3 और A 0 and 9. अच्छा बेटा आप आ जाओ. You haven't had a turn and you can plot C for me. C. Okay, very good. And then पहले इधर चले गए 5 और ऊपर कितना जाना है 1 और 2. तो बना के C बताओ. C रखो
اور اس کے کوآرڈینیٹس بھی لکھ دو 5 and 2 ایسے جیسے ہم لکھتے ہیں. بریکٹ ڈالا, پھر 5 لکھا, پھر 2 لکھا. ایکسلنٹ. So that you don't make a mistake, go up like this and then go up like that. So that way we don't make a mistake. Okay, aao beta, aao, come and why don't you plot D for us? So first go the horizontal way. Okay, 3 ऐसे गए और फिर ऊपर कितना जाना है? 7. Okay, so 3 and 7. Very good. So یہ بڑا سا لکھ دو C, یہ D ہے sorry, D بڑا سا لکھ دو وہاں. ہماری بہت گھچ مچ ہو گئی ہے بٹ کوئی بات نہیں. 3 and 7. Now one more is left which is E. Okay, آ جاؤ E. Why don't you come and plot E? And then our next step for which we are really, because we have about 20 minutes and we really have to build our glucose, is we are going to see کہ انفارمیشن. یہ تو ابھی ہم پوائنٹس پلاٹ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو وی سی انفارمیشن. E, excellent. Let's see E. You went all the way 11 up here and 11 and 8. تو یہ کہاں ہے؟ یہ 8 تو یہاں نہیں ہے. 8 تو یہاں آتا ہے نا. Exactly here. ہاں. So you have to be very careful. You have to put it exactly where it is. So well done. I'm very impressed with you. اب یہ جو فائنل سیگمنٹ آپ نے دیکھا اس میں بچے باقی پوائنٹس پلاٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے کہ ان سے یہ باقاعدہ پوائنٹس کو پلاٹ کروانا. اینڈ یو کین سی واٹ مائی رول از کہ ٹو ہیلپ دم فیسیلیٹیٹ کہ جی اچھا آپ نے کس طرح پوائنٹ کو پلاٹ کرنا ہے. یو موو along the horizontal axis, then you move up the vertical axis. اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا جو کانفیڈنس ہے بڑھ رہا ہے. ٹورڈز دی اینڈ وہ بچی ہے جو کہ اکیلی اب پوائنٹ پلاٹ کر رہی ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا کلاس اینڈ شی از ڈن اے پریٹی گڈ جاب. آئی جسٹ نوٹس کہ ذرا سا وہ شفٹ ہوا ہے اینڈ آئی پوائنٹ دیٹ آؤٹ. ناؤ چلڈرن آر آف کورس گوئنگ ٹو have further practice with this and they've been given their practice worksheets. Our aim was کہ وہ یہ points کو plot کرنا جو ہے وہ سیکھ جائیں so that جو next stage ہے of being able to make then line graphs after they have plotted these points ہم اس تک پہنچ سکیں. And that is what we intend to do in the next lecture. اینڈ جو فوٹیج آپ وہاں دیکھیں گے اس میں دے ول بی فرسٹ آف آل انٹرپریٹنگ اے لائن گراف اینڈ اینالائزنگ واٹ از یوزفل اباؤٹ اے لائن گراف اینڈ دین موونگ آن ٹو پلاٹ اے لائن گراف دیم سیلف. اور تھوڑا سا ہم پھر جو انٹروڈکشن ہے ٹو یوزنگ اے اسٹاپ واچ وہ بھی کریں گے اگلے لیسن میں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ اے ورڈ آف کوشن ہیئر کہ ہم نے آپ کے لیے ذرا اس پروسیس کی رفتار بڑھا دی. بٹ وی فیل دیٹ فار دا چلڈرن وی نیڈ ٹو موو اے لاٹ سلوور اینڈ گیو دیم اے لاٹ آف پریکٹس. انہوں نے ابھی تک تو ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. سو وی ول گو آن ٹو سی کہ ہم آگے کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں. سو وین وی میٹ نیکسٹ وی ول بی finalizing our toolkit before we go on to then actually observing changes of state. Thank you.